جو لوگ اللہ کے اقراروں اور اپنی قسمتوں کو بیچ ڈالتے ہیں اور ان کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں، ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ ان سے اللہ تعالیٰ نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 78۔ اور ان اہل کتاب میں بعض ایسے ہیں کہ کتاب تورات کو زبان مروڑ مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوتا، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ آیت نمبر 79۔ کسی آدمی کو شایع نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، بلکہ اس کو یہ کہنا سزاوار ہے کہ اے اہل کتاب تم علماء ربانی ہو جاؤ کیونکہ تم کتاب اللہ پڑھتے اور پڑھاتے رہتے ہو۔ آیت نمبر 80۔ اور اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا بنا لو، بھلا جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا اسے زیبا ہے کہ تمہیں کافر ہونے کو کہے۔ آیت نمبر 81۔ اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا ہے اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا، یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اس عہد و پیمان کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ آیت نمبر 82۔ تو جو اس کے بعد پھر جائیں وہ بد کردار ہیں۔ آیت نمبر 83۔ کیا یہ کافر اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں، حالانکہ اہل آسمان اور زمین خوشی یا زبردستی سے اللہ کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ آیت نمبر 84۔ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اترے اور جو کتابیں موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو پروردگار کی طرف سے ملی سب پر ایمان لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی اللہ واحد کے فرما بردار ہیں۔ آیت نمبر 85۔ جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ آیت نمبر 86۔ اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور پہلے اس بات کی گواہی دے چکے کہ یہ پیغمبر برحق ہے اور اس کے پاس دلائل بھی آ گئے، اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 87۔ ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لعنت ہو۔ آیت نمبر 88۔ ہمیشہ اس لعنت میں گرفتار رہیں گے، ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ آیت نمبر 89۔ ہاں جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی حالت درست کر لی تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 90۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے گئے ایسوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی اور یہ لوگ گمراہ ہیں۔ آیت نمبر 91۔ جو لوگ کافر ہوئے اور کفر کی حالت میں مر گئے وہ اگر نجات حاصل کرنا چاہیں اور بدلے میں زمین بھر کر سونا دے اور تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان لوگوں کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ آیت نمبر 92، پارہ نمبر 4۔ مومنو جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں راہ اللہ میں صرف نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے، اور جو چیز تم صرف کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔
आयत नंबर 93। बनी इसराइल के लिए तौरात के नाजिल होने से पहले खाने की तमाम चीजें हलाल थीं, बजुज इनके जो याकूब खुद अपने ऊपर हराम कर ली थी, जो याकूब अलैहिस्सलाम ने खुद अपने ऊपर हराम कर ली थी। कह दो कि अगर सच्चे हो तो तौरात लाओ और इसे पढ़ो, यानी दलील पेश करो। आयत नंबर 94। जो इसके बाद भी अल्लाह पर झूठे इफ्तरा करे तो ऐसे लोग ही बेइंसाफ हैं। आयत नंबर 95। कह दो कि अल्लाह ने सच फरमा दिया, बस दीन इब्राहिम की पैरवी करो जो सबसे बेताल्लुक होकर एक अल्लाह के हो रहे थे और मुशरिकों में से ना थे। आयत नंबर 96। पहला घर जो लोगों के इबादत करने के लिए मुकर्रर किया गया था वही है जो मक्के में है, बाबरकत और जहान के लिए मौजबे हिदायत है। आयत नंबर 97। इसमें खुली हुई निशानियां हैं जिनमें से एक इब्राहिम के खड़े होने की जगह है। जो शख्स इस मुबारक घर में दाखिल हुआ इसने अमन पा लिया और लोगों पर अल्लाह का हक यानी फर्ज है कि जो इस घर तक जाने का मकदूर रखे वो इसका हज करे, और जो इस हुक्म की तामील ना करेगा तो अल्लाह भी अहले किताब से बेनियाज है। आयत नंबर 98। कहो कि ए अहले किताब, तुम अल्लाह की आयतों से क्यों कुफ्र करते हो और अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से बाखबर है। आयत नंबर 99। कहो कि ए अहले किताब, तुम मोमिनों को अल्लाह के रास्ते से क्यों रोकते हो और बावजूद ये कि तुम इससे वाकिफ हो और इसमें कजी निकालते हो और अल्लाह तुम्हारे कामों से बेखबर नहीं। आयत नंबर 100। मोमिनों, अगर तुम अहले किताब के किसी फरीक का कहा मान लोगे तो वो तुम्हें ईमान लाने के बाद काफिर बना देंगे। आयत नंबर 101। और तुम क्यों कर कुफ्र करोगे जबकि तुमको अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती हैं और तुम में इसके पैगंबर मौजूद हैं, और जिसने अल्लाह की हिदायत की रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया वो सीधे रास्ते से लग गया। आयत नंबर 102। मोमिनो, अल्लाह से डरो जैसे कि उसने डरने का हक रखा है, और मरना तो मुसलमान ही मरना। आयत नंबर 103। और सब मिलकर अल्लाह की हिदायत की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहना और मुतफरिक ना होना, और अल्लाह की इस मेहरबानी को याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी और तुम इसकी मेहरबानी से भाई भाई हो गए, और तुम आग के गड्ढे के किनारे तक पहुंच चुके थे तो अल्लाह ने तुमको इससे बचा लिया। इस तरह अल्लाह तुमको अपनी आयतें खोल खोल कर सुनाता है ताकि तुम हिदायत पालो। आयत नंबर 104। और तुम में एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाए और अच्छे काम करने का हुक्म दे और बुरे कामों से मना करे। यही वो लोग हैं जो निजात पाने वाले हैं, और इन लोगों की तरह ना होना जो मुतफरिक हो गए और अहकाम बैन आने के बाद एक दूसरे से खिलाफ और इख्तलाफ करने लगे। ये वो लोग हैं जिनको क़यामत के दिन बड़ा अजाब होगा।